حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا رلا دینے والا واقعہ۔ ایک عورت یزید کی بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، آؤ قیدیوں کے پاس چلیں۔ ان قیدیوں میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ جب فرعون کی بیوی نے ان دونوں کو دیکھا تو زوردار چیخ ماری اور پھر فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت ختیجہ الکبریٰ سے مشابہ تھیں۔ چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمۃ للعالمین کے رخ انور کی طرح تھا۔ چال ڈھال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر کرار سے ملتا تھا، جبکہ اعداد و اعتبار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طرح تھی۔ صبر و شکر کنایت درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، جبکہ حق گوئی، بے باکی شجاعت، بے خوفی مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل کوفتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا۔ یوں خانو دود رسول کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدائے بہار گلدستے میں موجود تھا۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن پھر نعت اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمن کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غم زدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفے کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والوں، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندودناک شہادت اور عظیم سانحے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی برالزام قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر خدا پر، ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہیوں سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ سورۃ روم 10۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ حق پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غضب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ سورۃ ال-عمران آیت 178۔ اے تلقا آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات لونیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول کی صاحبزادیوں کو بڑھنا سر در بدر پھیلا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ سورۃ ال-عمران۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تبلیغ کر ڈالا۔
اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرتوں پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب مٹا دی ہوگی کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانیہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا، قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈھال تھی۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود اسلام کے بعد ثانیہ کی رودات پیش کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہندا، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہندا اٹھی، اس نے اور ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سرتاپا چادریں اوڑھی اور اس مقام پر آئی کہ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ ام کلثوم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہندان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہندان ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پرسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی۔ ہند نے پھر پوچھا، اے مستورہ، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم اس گھرانے کی کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی پاک کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں زینب و ام کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو تمہارے امام حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب الفضل عباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے نہ۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ زاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو
تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، باخدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور کہا، اہل بیت کی شہزادیوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اٹھا کر یزید کے پاس آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر؟ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر کرائے ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے مکروہ فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہندا کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سر برہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادری چھین کر انہیں نام محروموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے یزید، لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔